کیا درج تھا اس خط میں کہ گریس کی والدہ سوائے انسانی گوشت کے $1 سے $3 فی پاؤنڈ ادا کرنی پڑتی تھی، بچے فروخت کرنے پڑتے تھے۔ گزشتہ 100 سال کا سب سے بدترین خط قرار دیا گیا ہے اس خط کو، جس کے بارے میں آج ہم ڈسکس کریں گے۔ ایک ایسا خط جسے دنیا نے صدی کا سب سے خوفناک ترین اور بدنام زمانہ خطوط میں شمار کیا ہے۔ یہ ایک ایسا کاغذ کا ٹکڑا تھا جس نے پورے معاشرے کے اعتماد، اخلاق اور سلامتی کو ہلا کر رکھ دیا۔ لوگ آج بھی اس خط کا ذکر کر کے لرز اٹھتے ہیں، کیونکہ اس کے الفاظوں میں چھپا اندھیرا انسان کی فاقی کی گہرائی کو بے نقاب کرتا ہے۔ ایسا کیا درج تھا اس خط میں کہ اسے دنیا کا سب سے خوفناک ترین اور بدنام زمانہ خطوط میں شمار کیا گیا؟ خدا کسی کو بھی اس طرح کا خط یا ای میل کا تجربہ نہ کروائے۔ امیجن کریں آپ کی ایک 10 سے 11 سالہ بیٹی ہے جو کہ گزشتہ 6 برس سے غائب ہے، لاپتہ ہے۔ آپ نے اسے ڈھونڈنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا، لیکن آپ کی محنت بے سود رہی، بے رنگ رہی اور کوئی اتا پتہ نہ چل سکا۔ 6 سال کے بعد ایک ڈاکیا خط لاتا ہے آپ کے نام اس بیٹی کی طرف سے، جو کہ ایک امید کی کرن بنتا ہے۔ خط کا مضمون شیئر کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، یہ خط بیسیکلی 2 کریکٹر پر مشتمل ہے، جن میں سے ایک کریکٹر 10 سالہ گریس نامی لڑکی ہے جس کا تعلق بڈ فیملی سے تھا نیو یارک میں، جسے میں ہیرو کے طور پر جانتا ہوں، اور دوسرا کریکٹر اس میں ایک ویلن ہے جس کی عمر لگ بھگ 65 سے 70 سال کے قریب ہے۔ ایلبرٹ فش نامی بندہ 1928 کو اخبار میں ایک پوسٹ شائع کرواتا ہے کہ اسے ایک بچہ یا بچی بطور ورکر کی ضرورت ہے، وہ اسے ایک اچھی سیلری پے کرے گا۔ اگلے ہی دن وہ ایلبرٹ فش نامی بندہ بڈ فیملی کے گھر پہنچ جاتا ہے، دروازے پر دستک دیتا ہے اور بڈ فیملی روزمرہ کے کام میں مصروف ہوتی ہے اور دوپہر کا کھانا تیار کر رہی ہوتی ہے۔ وہ دروازے پر دستک سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ایک بوڑھا آدمی جس کے سفید بال، سفید داڑھی، ڈھلتی عمر دروازے پر کھڑا ہے۔ یہ وہی ایلبرٹ فش نامی بندہ ہے جس نے اخبار میں ایک پوسٹ شائع کروائی کہ اسے ایک ورکر کی، ملازم کی ضرورت ہے۔ اس زمانے میں لڑکے اور لڑکیوں سے کام کروانا ایک معمول تھا، اور گریس کے والدین جو ہیں وہ اپنی بچی کے لیے ملازمت تلاش کر رہے تھے۔ بڈ فیملی نے اسے دوپہر کے کھانے پر انوائٹ کیا۔ وہ ڈنر ٹیبل پر بیٹھ گیا۔ گریس نامی لڑکی صحن میں کھیلتی کودتی اس ایلبرٹ فش بندے کے پاس آتی اور اسے بوسہ دیتی اور پھر دوڑ کر دوبارہ کھیلنے کودنے لگتی۔ ایلبرٹ فش نامی بندے نے بڈ فیملی کو اپنی باتوں سے اس قدر متاثر کیا اور اس قدر اپنے آپ کو شو آف کروایا کہ وہ ایک بہت بڑا سرمایہ کار ہے اور آپ کی بیٹی کو ایک اچھی سیلری پے کرے گا۔ یہ اس نے پہلا جھوٹ بولا، اور دوسرا جھوٹ یہ بولا کہ وہ گریس کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہے کیونکہ اس کا ایک بھتیجا ہے اور اس کی ایک سالگرہ کی اس نے پارٹی ارینج کیا ہے اور وہ سبھی بچوں کو انوائٹ کر رہا ہے، تو اس پارٹی میں سیلیبریٹ کرنے کے لیے میں گریس کو بھی اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں۔ انفارچونیٹلی بڈ فیملی اس بندے کو جج کرنے میں ناکام رہی اور اس کی باتوں میں اتنی بہک گئی کہ انہوں نے اپنی بیٹی کو اس کے ساتھ رخصت کر دیا۔ وہ ایلبرٹ فش نامی بندہ اس بچی کا ہاتھ تھام کر اپنی منزل یعنی اپنے گھر کی طرف روانہ ہو جاتا۔ 6 سال مکمل خاموشی چھائی رہی۔ 6 سال تک اخبارات، پوسٹرز، پولیس اسٹیشن، جو کچھ اس کے والدین کر سکتے تھے اپنی بیٹی کو تلاش کرنے کے لیے، انہوں نے دن رات
तग दो मेहनत की, लेकिन उनकी मेहनत बेरंग रही, बेसूद रही और ग्रेस नामी लड़की यानी उनकी बेटी का कोई अता पता ना चल सका। 6 साल के बाद 1936 को एक पोस्ट आती है, डाकिया ख़त लाता है बड फैमिली के घर उस लड़की के नाम। जब पूरी दुनिया नाउम्मीद हो चुकी थी तो एक ख़त उस लड़की की उम्मीद बनकर घर पहुंचा। ग्रेस की वालदा ने वो ख़त खोला और पढ़ने लगी। जैसे जैसे वो ख़त पढ़ती गई उसकी आंखों से ज़ारों कतार आंसू बहने लगे और वो इतना खौफज़दा हो गई कि वो कपकपाहट का शिकार हो गई और गम में मुब्तला हो गई। ऐसा क्या दर्ज था उस ख़त में कि ग्रेस की वालदा हकीकत जानते ही ज़ारों कतार रोने लगी और गम से निढाल हो गई। ख़त का मज़मून शेयर करने से पहले मैं आपको मज़ीद ये बताता चलूँ कि वो एल्बर्ट फिश नामी बंदा लिखता है कि मैं और मेरा एक दोस्त 1894 को एक टकुम्बा नामी बहरी जहाज़ जो कि सान फ्रांसिस्को से हांगकांग के लिए किसी काम के ज़रिए वहाँ पर रवाना हुआ, तो मैं और मेरे दोस्त ने भी हम फैसला किया कि हम किसी काम के सिलसिले में सान फ्रांसिस्को से हांगकांग रवाना होंगे। तो हम दोनों उस बहरी जहाज़ में सवार हो गए। चंद दिनों की मुसाफत के बाद वो बहरी जहाज़ हांगकांग अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंच गया। वहाँ पर पहुंचने के बाद हम इस कदर थकावट का शिकार हो गए कि हम दोनों ने फ़ैसला किया कि हम किसी पार्टी का अरेंजमेंट करते हैं और खूब इंजॉय करते हैं। सो हम दोनों ने एक बियर बार का रुख किया और उस बार में खूब अल्कोहल यानी कि शराब नोशी की और इस कदर ज़्यादा की कि हम नशे की हालत में चूर हो गए और वहीं पर ही बेहोशी की आलम में गिर पड़े। जब तक हमें होश आती अनफॉर्चुनेटली वो बहरी जहाज़ दोबारा अपनी मंजिल मकसूद की तरफ रवाना हो चुका था। हम दोनों उस बंदरगाह की तरफ दौड़े जब यूँ ही हमें होश आया, लेकिन जब हम बंदरगाह पर पहुँचे तो बहरी जहाज़ अपनी मंजिल की तरफ दोबारा रवाना हो चुका था। सो क्या करते, और कोई चारा नहीं था सिवाय वहीं पर ठहरने के। उस वक्त चीन में शदीद किस्म का कैद साली का दौर चल रहा था। हालत ये थी कि कोई भी चीज़ खाने के लिए मौजूद नहीं थी सिवाय इंसानी गोश्त के। अनफॉर्चुनेटली इस कदर गलीज़ किस्म का कैद साली का दौर था कि वहाँ पर सिवाय इंसानी गोश्त के कोई चीज़ सर्वाइव करने के लिए अवेलेबल नहीं थी और उसकी भी कीमत 1 पाउंड लेने के लिए उसकी कीमत $1 से $3 फ़ी पाउंड अदा करनी पड़ती थी। गरीब लोग इतने परेशान थे कि वो उन्हें अनफॉर्चुनेटली सर्वाइव करने के लिए अपने ही बच्चे फ़रोख्त करने पड़ते थे ताकि वो दूसरों की भूख मिटा सकें और अपनी भी भूख का इलाज कर सकें और सर्वाइव कर सकें। उस दौर में 11 साल से कम उम्र के बच्चे अपने घरों तक महफूज ना थे, गलियों में क्या महफूज होना था। लोग सर्वाइव करने के लिए अपने ही बच्चों को अनफॉर्चुनेटली कसाब की दुकान पर सेल आउट कर देते ताकि उसके इवज़ में उन्हें कुछ पैसे मिलते और वो गोश्त खरीद कर सर्वाइव कर सकते। एल्बर्ट फिश लिखता है, मैं और मेरा दोस्त इतना ज़्यादा अरसा वहाँ चीन में रहे कि हमें इंसानी गोश्त खाने की लत लग गई कि सिवाय इंसानी गोश्त के और कोई जायका पसंद ही नहीं आता था। इस कदर हम एडिक्टर हो गए। और वो कहता है कि हम इतना ज़्यादा लंबा अरसा वहाँ पर रहे कि वहाँ पर जितना अरसा भी रहे सिवाय इंसानी गोश्त के कोई और चीज़ खाने को मैसर ना थी। सो उसका नतीजा ये निकला कि हमें कोई भी खाना और मिलता तो वो
خاص طور پر مجھے اس کا ذائقہ بالکل بھی پسند نہ آتا۔ جتنا عرصہ بھی وہاں پر رہا میں نے صرف اور صرف انسانی گوشت ہی کھایا۔ اور جیسے ہی میں نیو یارک واپس پہنچا تو آتے ساتھ ہی میں نے 2 بچوں کو کڈنیپ کیا، جن میں سے ایک کی عمر 11 سال اور دوسرے کی عمر لگ بھگ 7 سال کے قریب تھی۔ میں ان کو ایک دور بیابان جنگلات میں ایک ہاؤس بنایا ہوا تھا، وہاں پر لے گیا اور ان کے کپڑے اتار کر انہیں برہنہ حالت میں ایک کمرے میں بند کر دیا۔ ان پر روز رات کو ٹارچر کرتا، انہیں مارتا تاکہ ان کا گوشت میٹھا ہو جائے اور وہ کھانے کے قابل ہو اور خوب انجوائے کر کے کھاؤں۔ انفارچونیٹلی یہ کس قسم کی حیوان شخص تھا کہ اسے نے نیو یارک میں پہنچتے ساتھ ہی 2 بچوں کا شکار کر دیا۔ وہ لکھتا ہے کہ پہلے میں نے 11 سالے بچے کو شکار کیا، اسے پہلے موت کے گھاٹ اتارا اور پھر اس کے جسم کے حصوں کے ٹکڑے کیے اور انہیں کئی دن تک پکاتا رہا اور کھایا۔ پھر دوسرے بچے کے ساتھ بھی میں نے یہی سلوک کیا، اس کا گوشت پکایا اور کئی دنوں تک کھایا کہ میری ہوس اور بڑھ گئی۔ مجھے ایک اور شکار کی ضرورت تھی، تو میں نے ایک اخبار میں پوسٹ شائع کروائی کہ مجھے ایک جو کہ ایک فیک پوسٹ تھی کہ مجھے ایک گھریلو ملازمت کے لیے ایک لڑکا یا لڑکی کی ضرورت ہے تاکہ میں اسے اغوا کر کے اپنی ہوس اپنی بھوک کو مٹا سکوں۔ یہ کس قسم کا غلیظ ترین انسان تھا جو کہ اس معاشرے میں پایا گیا تھا۔ خیر اس نے وہ لکھتا ہے کہ میں نے ایک پوسٹ شائع کروائی اور اگلے ہی دن میں آپ کے گھر جا پہنچا اور میں نے آپ کو ایک جھوٹی کہانی سنائی کہ میں ایک بہت بڑا سرمایہ کار ہوں، اور دوسری جھوٹی کہانی میں نے یہ سنائی کہ میرے ایک بھتیجے کی سالگرہ ہے جو کہ بالکل بھی میرا کوئی بھتیجا نہیں تھا اور نہ ہی اس کی کوئی سالگرہ تھی۔ آپ نے مجھے دوپہر کے کھانے پر انوائٹ کیا، البتہ اسی دوران گریس نامی لڑکی کھیلتی کودتی صحن میں کھیلتی کودتی اور میرے پاس آتی، مجھے بوسہ دیتی، میرے سے پیار کرتی اور دوبارہ صحن میں دوڑنے لگتی۔ میں نے اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ میں اس لڑکی کو بھی کھاؤں گا، لقمہ اجل بناؤں گا۔ کس قسم کا غلیظ اور بے رحمانہ انسان تھا۔ خیر انسان اس کے لیے لفظ استعمال کرنا معقول نہیں ہوگا۔ کس قسم کا ایک درندہ شخص تھا کہ وہ اپنی ہوس کو پورا کرنے کے لیے معصوم بچوں کو نشانہ بناتا تھا۔ کہ میں نے آپ کو ایسی کہانیاں سنائیں کہ آپ نے میری باتوں پر یقین کر لیا اور اپنی بچی گریس کو میرے ہاتھوں تھما دیا۔ میں نے گریس کا ہاتھ تھاما اور اپنے گھر دوبارہ روانہ ہو گیا۔ جو ہی میں اس گھر کے قریب پہنچا تو وہ گریس نامی لڑکی مجھ سے پوچھتی ہے کہ یہاں پر تو کوئی پارٹی نہیں چل رہی، کوئی بچہ نظر نہیں آ رہا۔ تو میں نے اسے جواب دیا کہ سارے بچے گراؤنڈ کے اس طرف کھیل رہے ہیں، تم آؤ تو صحیح گھر کے اندر۔ وہ گریس نامی لڑکی گھر کے اندر داخل ہوئی تو میں نے اسے گھر میں چھوڑا کہ تم جاؤ جنگلی پھول توڑو، میں تھوڑی دیر میں واپس آتا ہوں۔ میں اپنے کمرے میں چلا گیا اور میں نے اپنے سارے کپڑے اتار دیے تاکہ جب میں اس لڑکی کا انفارچونیٹلی قتل کروں، اس کے جسم کے ٹکڑے کروں تو اس کا خون میرے کپڑوں پر نہ پڑے۔ جو ہی میں تیار ہو گیا، ساری تیاریاں مکمل ہو گئی، میں نے گریس نامی لڑکی کو آواز دی کہ اندر آؤ اب ہم پارٹی شروع کرتے ہیں۔ وہ جیسے ہی گھر کے اندر داخل ہوئی میں نے دروازہ بند کر دیا اور وہ مجھے برہنہ حالت میں دیکھ کر چیخوں پکارنے لگی اور خود کو بچانے کے لیے دوڑی، لیکن انفارچونیٹلی بے سود میں نے اسے پکڑ لیا اور اس کا گلا گھونٹ کر اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ موت کے بعد میں نے اس کے جسم کے مختلف ٹکڑے کیے اور گوشت کی صورت میں ڈیوائیڈ کر دیا۔ مجھے اس لڑکی کا گوشت کھانے میں 9 دن لگے، اس قدر مجھے ٹیسٹ آیا کہ میں نے 9 دن تک خوب انجوائے کر کے اس کا گوشت کھایا۔ اب بات یہ ہے کہ وہ البرٹ فش نامی بندہ ایک
सीरियल किलर था, एक साइकोपैथिक बंदा था, तो फिर वो इतना शातिर होने के बावजूद पकड़ा कैसे गया? आखिर उससे क्या ऐसी गलती हो गई कि वो पकड़ा गया और उसे मौत के घाट उतार दिया गया? एल्बर्ट फिश नामी बंदे ने जब वो ख़त लिखा, जिस पेज पर उसके कॉर्नर पर कहीं हेड पर एक हेड टाइटल में उस कारपोरेशन का नाम लिखा बाकी रह गया जहाँ पर वो रहता था, और उसने वो रिमूव नहीं किया और वैसे ही उस ख़त को ग्रेस के वालिदैन को पोस्ट कर दिया। सो यूँ ही उसके वालिदैन ने उस ख़त को पढ़ा और हकीकत से आशना हुए, तो उन्होंने वैसे ही वो ख़त उठाया और पुलिस के हवाले कर दिया और सारी हकीकत से आशना किया। पुलिस ने सारी ख़त की तहकीकात जानने के बाद उसी कारपोरेशन सेंटर की तरफ रुख किया और उसी के साथ एक घर था जिसमें वो एल्बर्ट फिश नामी दरिंदा रहता था और उसे दबोच लिया गया। पुलिस की हिरासत में आने के बाद चंद दिनों तक उसका जिस्मानी रिमांड रहा और उसने सारे जुर्म एतराफ़ किए कि ये सारे कत्ल मैंने ही किए हैं और ये ख़त भी लिखा हुआ मेरा है। जुर्म तस्लीम करने के बाद उसे अदालत में पेश किया गया और अदालत ने सारे सबूत और सारी कार्रवाई के बाद ये फ़ैसला किया कि इसे इलेक्ट्रिक चेयर पर बिठाकर करंट लगाकर मौत के घाट उतार दिया जाए। उसके लिए एक तारीख़ मुख्तस कर दी गई, जनवरी 1936 को इलेक्ट्रिक चेयर पर करंट लगाकर मौत के घाट उतार दिया गया। दोस्तों, ये कोई एक मन गढ़ी कहानी नहीं बल्कि एक हकीकत पर मुबनी ख़त है जिसको आज भी न्यूयॉर्क के बदतरीन खतूत में जाना जाता है, और इस एल्बर्ट फिश नामी बंदे को जो कोई एक सीरियल किलर के तौर पर जाना जाता है, आज भी न्यूयॉर्क की लिस्ट में इस बंदे के किरदार, इस बंदे के करतूत मौजूद हैं। इस ख़त से हमें सबक ये मिलता है कि खुदारा आपकी एक छोटी सी गलती आपकी फैमिली, आपके ख़ानदान को तबाह बर्बाद कर सकती है। सो अगर ग्रेस के वालिदैन एल्बर्ट फिश नामी बंदे को अपनी बच्ची का हाथ थमाने से पहले ये जान लेते कि ये बंदा कौन है, इसका बैकग्राउंड क्या है, ये कहाँ से आया है, क्या ये वाकई कोई कारोबारी शख्स है या हमसे झूठ फ्रेब बोल रहा है, तो शायद ग्रेस नामी लड़की पर ये इस किस्म का जुल्म, तशद्दुद और इस तरह की वारदात ना। सो खुदारा अपने बच्चों की हिफाजत करें और इन अजनबी शैतानी दरिंदों से अपने बच्चों को महफूज रखें, अपने बच्चों की नक्लो हरकत पर अपनी नज़र रखें। उम्मीद करता हूँ आपको ये आज की वीडियो, आज का यह कंटेंट पसंद आया होगा, एक सबक आमोज़ कंटेंट के तौर पर। सो दीजिए इजाज़त, एक नेक्स्ट वीडियो तक मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।